قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پل پل مدد کرتا ہے، ہر آن ہر گھڑی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا معاون بن جاتا ہے۔ اس پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا، پرہیزگاروں کا مددگار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے ساری دنیا اس کی بن جاتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی طرف دوڑتا ہے دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ ایک عجیب واقعہ میں سناتا ہوں اسی موضوع پر کہ اللہ نیک لوگوں کی کیسے مدد کرتا ہے۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نور اللہ مرقدہ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں جرمنی گیا تو وہاں بیان ہوا مسجد میں، تو کھانا کھانے کے دوران جو حضرت فرمانے لگے کہ بیان ختم ہوا، پھر کھانا کھانے کے دوران ایک نوجوان میرے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا بالکل برابر میں، تو وہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتا ہے۔ کھانا کھا کے فارغ ہوئے، پھر دوبارہ کہنے لگا اللہ مولویوں کی بڑی فیور کرتا ہے۔ چائے پہ بیٹھے تو بھی کہنے لگا، تو بھی اس نے چائے پہ بیٹھتے ہوئے بھی یہی کہا اللہ تعالیٰ مولویوں کی بڑی فیور کرتا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا جو کہنا چاہ رہے ہو نا وہ بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو کہنے لگا حضرت کئی سال ہو گئے میں جرمنی میں، ایک جرمن کمپنی ہے وہاں میری جو ہے ملازمت ہے اور شعبہ میرا انجینئرنگ ہے، تو ہمارے آفس میں جو ہے جس آفس میں کام کرتا ہوں اس آفس میں جرمن بھی ہیں اور مختلف ممالک کے بھی لوگ ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ تو کہنے لگا وہ نوجوان کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے 3-4 دن مسلسل روزے رکھے، تو ہمارے آفس میں ایک لڑکی جرمن کام کرتی ہے، اس کے اندر کہنے لگا کہ 3 اللہ نے صفات دی ہیں اسے۔ ایک تو اتنی وہ بلا کی خوبصورت ہے کہ جو اس کو دیکھے وہ دیکھتا رہے، دوسرا ذہین اور انٹیلیجنٹ اتنی ہے کہ جو کام کسی سے نہ ہو انجینئرنگ کی شعبے میں وہ اس سے ہو جائے، اور تیسرا کہ اخلاق کی اعلیٰ درجے کی اخلاق والی ہے۔ اسی وجہ سے ہر آفس کا بندہ چاہتا ہے کہ اس سے دوستی کرے، وہ اس سے بات کرے، لیکن اس کی چوتھی جو سب سے بڑی خوبی جو اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا وہ اسے ایسا جواب دیتی کہ وہ آئندہ اس سے بے تکلف نہ ہوتا، یعنی اس کو گھر چھوڑ کے آتی۔ تو یہ اس کی چوتھی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ تو فرمانے لگے کہ حضرت میں نے 4 دن روزے رکھے تو وہ اخلاق تو تھے اس میں۔ وہ کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں فاسٹنگ پر ہوں۔ اس نے کہا فاسٹنگ کیا ہوتی؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان 1 مہینہ جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ کہنے کہ پورا مہینہ روزہ، وہ زیادہ دیندار ہوتے ہیں، وہ لازماً رکھتے ہیں، اور جس میں جتنا ایمان کم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ روزے کم رکھتا ہے۔ تو بڑی متاثر ہوئی، پھر پوچھ لیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس کو ڈیٹیل بتائی اور ڈیٹیل پوچھنے لگی، تو میں نے کہا میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ تو میں نے اگلے دن مطالعہ وغیرہ کیا اور پھر مجھے جو پتہ چلا میں نے اس کو بتایا، بڑی متاثر ہوئی۔ تھوڑا اسلام کے بارے میں سوالات اس نے دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن شروع کر دی۔ میں اس کو جو ہوتا تھا میں اس کو بتاتا چلا گیا۔ وہ نوجوان حضرت سے کہنے لگا کہ میری اور جرمن لڑکی کی جب بہت زیادہ بات چیت ہونے لگی تو وہاں کے جو جرمن لڑکے تھے وہ مجھ سے جلنے لگے کہ یہ تو کسی کو لفٹ نہیں کراتی اور یہ پاکستانی نوجوان اس کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ مجھ سے جلنے لگے۔ خیر تو کہنے لگے کہ پھر جو ہے ایک وقت ایسا آیا کہ بہت زیادہ جب اس کے سوالات بڑھ گئے تو میں نے کہا تو فلاں اسلامک سینٹر ہے جرمنی میں، وہاں تم جاؤ، وہاں وہ تمہیں اچھا سمجھائیں گے۔ تو 6 مہینے کے بعد اس نے جو ہے اسکاف کر کے آفس میں آئی اور مجھے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جیسے ہی میں نے یہ سنا تو بس میں خوشی کے مارے بے حال ہو گیا، اور میں نے شکرانے کے اس دن 10 نفل پڑھے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور نفل کیوں پڑھے؟ میری خوشی کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر سارے جو ہے کافر ہیں اور ایک مسلمان میں ہی ہوں۔ پھر میں گاہے گائے اور اس سے جو ہے نا بات چیت ہماری بڑھتی رہی، اور جو ہے اس نے نمازیں بھی شروع کر دی، میں بھی وہاں نماز پڑھتا، حتیٰ کہ ہماری چھٹیاں جو سال کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے دن قریب آنے لگے، جو کہ ہماری 15 سے 20 دن کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگی کہ میں ان چھٹیوں میں ترکی جاؤں گی کیونکہ وہاں پر جو ہے اسلام بہت زیادہ ہے، تو وہاں میں اسلام کو سیکھنا چاہ رہی ہوں، سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا جب میں نے اس کو پاکستان کے اور مساجد کے اسلام کے فضائل سنائے تو وہ پاکستان جانے پہ راضی ہو گئی۔ اور جب چھٹیوں کے دن قریب آنے لگے، اس سے پہلے ہمارا طے ہوا کہ فلاں تاریخ کو میں نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں، تو اس نے بھی اپنی جو ہے اسی فلائٹ میں اس نے بھی ٹکٹ کرا لی، میں نے بھی ٹکٹ کرا لی۔ پھر جرمن ایئرپورٹ پر میں اس دن 5 گھنٹے پہلے میں پہنچا، 3 گھنٹے پہلے کی جگہ اس کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ آ گئی اور میں پھر خوشی سے بے حال ہو گیا۔ ایک ہی فلائٹ میں ہم لوگ لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچے۔ ایئرپورٹ پہ پہنچنے سے پہلے میں نے اپنی اماں کو فون کر دیا تھا۔ میری ایک بہن جو ہے ایم اے اکنامکس کیا ہوا تھا، ایک نے ایم اے انگلش کیا ہوا تھا، ان کی انگلش اچھی تھی، اور میرے والد کا لاہور میں شو روم تھا کار کا، اور ہمارا اچھا خاصا بنگلہ بھی تھا۔ تو ہماری فیملی نے بڑا اچھا اس کو ویلکم کیا، اور ویلکم کرنے کے بعد اس کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر پہ چلو۔ تو وہ لڑکی یہ سن کے کہنے کہ نہیں
میں نے ہوٹل کی فلاں ہوٹل کی میں نے بکنگ کرائی ہوئی ہے اور میں وہیں جا کے ٹھہروں گی. اور پھر میری بہنوں سے کہنے لگی کہ اگر آپ ہو سکے تو آپ میرے پاس آ جانا کل, تو ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے, کچھ جو ہے آپ بھی مجھے دین کی بات بتانا اور کچھ یہاں کے آپ کوشش کریں کہ ایسے علماء کے بارے میں بتاؤ جن کے پاس جا کے میں دین سیکھ سکوں. اچھا, دوسری طرف جب میں گھر پہنچا تو میری بہنیں مجھے کہنے لگی کہ یہ تو بہت خوبصورت جو ہے ہماری بھابھی ہے, اور میں نے اپنی امی کو خوب منتیں کی, اماں دیکھو آپ کو اس کو راضی کرنا ہے. بہنوں کو بھی بولا. اب میری بہن اس کے پاس گئی اور وہ جو ہے انہوں نے اس کو بات بھی کری. شروع میں بات نہیں کری, وہ مختلف جو ہے علماء سے ملتی رہی اور ان سے اسلام سیکھنے کی کوشش کرتی رہی, اور ساتھ میں میری بہن اس کے پاس ملنے کے لیے بھی جاتی, اس کو راضی کرتی, راغب کرتی کہ تم میرے بھائی سے شادی کر لو, مگر اس نے منع کیا. حتیٰ کہ اس نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی یہاں میں صرف دین کے لیے آئی ہوں کہ مجھے اسلام سیکھنے کو ملے. حتیٰ کہ پھر میری اماں نے پوچھا پھر تمہارا چھوٹا بھائی وہ بھی خوبصورت ہے, تو ہم اس کے لیے بات کر لیتے. میں نے کہا ٹھیک ہے اماں, جو اللہ کا حکم. تو میری والدہ نے جو ہے ایک دن بہنوں کے ساتھ میری والدہ بھی ہوٹل گئی اور اس کو بولا کہ بھائی اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری کسی مسلمان سے ہو جائے, تو میرا چھوٹا بیٹا تم نے اس کو دیکھا ہوا ہے, تو میں تمہارا اور اس کا نکاح کرا دیتی ہوں, کہ تمہیں میرا بڑا بیٹا پسند نہیں. تو اس سے کہنے لگی نہیں, میں صرف یہاں اسلام سیکھنے آئی ہوں اور میری کوئی غرض نہیں. خیر ایک دن امی نے جو ہے, اب ہم میں مایوسی ہونے لگی, پھر امی نے اس کو گھر کی دعوت دی کہ بیٹا تم ہمارے گھر پہ تو آؤ, کہ شاید وہ ہمارے گھر دیکھے اور اس سے امپریس ہو جائے. تو ہم نے اس کو بڑی مشکل سے راضی کیا, امی اور بہنوں نے, وہ ہمارے گھر پہ دعوت پہ آئی. تو دعوت پہ ہم نے جو اس کا اکرام کر سکتے تھے ہم نے اکرام کیا. پھر وہ لڑکا حضرت سے کہنے لگا کہ میرے چچا جو ہیں ماشاءاللہ کٹر تبلیغی ہیں اور بڑھاپا ہے, اکثر وقت اپنا مسجد میں دیتے ہیں. ان کا ایک بیٹا ہے, وہ بھی ہماری طرح نوجوان ہے, اور وہ جامعہ اشرفیہ سے جو ہے نا اس نے عالم کا کورس کیا ہے, ان کا اپنا بزنس ہے. تو وہ ایک دن جو ہے ہمارے گھر اسی دن آیا جس دن یہ, اور اللہ کا ایسا نظام حرکت میں آیا کہ جس دن ہم نے دعوت رکھی اسی دن ہی وہ آیا کچھ تحفے لے کے کہ یہ ابا نے بھجوائے ہیں. تو وہ لڑکی نے اس کو دیکھا, پوچھا یہ کون ہے, تو میری اماں سے پوچھا. تو میری اماں نے بتایا کہ یہ جو ہے ان کے جو ہے چچا کا بیٹا ہے. تو اس سے پوچھا کہ یہ عالم ہے, تو اس نے کہا ہاں یہ عالم ہے, کیونکہ اس کا حولیہ, اس کا امامہ, اس کی وضاقت, نظریں جھکا کے ملنا, اس سے وہ لڑکی امپریس. پھر اس لڑکی نے کہا میں ان سے کوئی سوال کر سکتی ہوں. تو اس نے لڑکے سے سوالات کرنا شروع کیے. وہ لڑکا فٹ جواب دیتے رہا, اس کی ماشاءاللہ انگلش بھی اچھی تھی, تو کیونکہ یہ اسٹرانگ فیملی سے ان کا تعلق تھا. تو پھر جو ہے وہ سوالات کرتی گئی, یہ جواب دیتا گیا. پھر اس نے کہا کہ میں آپ کا نمبر لے سکتی ہوں. تو لڑکے نے چچی کی طرف دیکھا, چچا نے کہا بیٹا دے دو نمبر. تو پھر اس لڑکے نے اپنا نمبر اس جرمن لڑکی کو دیا. 4-5 دن ہمیں نہیں پتا کیا ہوا, چوتھے 5ویں دن وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں اس لڑکے سے شادی نکاح کرنا چاہتی ہوں, اور ہمیں یہ بات بتائی, اور بولا آپ لوگ اس سے بات کرو. تو ہمیں بڑی وہ ہوئی, لیکن کیونکہ ہمیں تو 2 ٹوک اس نے منع کر دیا تھا, تو ہم نے اس لڑکے سے بات کری کہ بھئی وہ لڑکی تم سے شادی کرنا چاہتی ہے. اس سے کہا نہیں, اس کی آپ میرے والدین سے بات کریں. یعنی ایسا تربیت یافتہ بچہ آپ دیکھیں. جب لڑکے کے باپ سے بات کی گئی تو لڑکی کے باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا دیکھو تمہیں تو میں نے عالم بنایا دین پھیلانے کے لیے, تم پاکستان کی جگہ جرمنی میں دین پھیلاؤ, اللہ تمہارے لیے راستہ کھول رہا ہے, تو تمہیں خوش ہونا چاہیے. تو خیر وہ لڑکا بھی راضی ہوا اور لڑکی پہلے سے ہی راضی تھی. ان دونوں کا نکاح اگلے دن جو ہے ان دونوں کا نکاح سادگی سے ہو گیا. پھر اس کے اگلے دن یا 2-3 دن بعد, کیونکہ اس لڑکی کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھی, 15 یا 20 دن کی چھٹیاں تھی, تو وہ لڑکی اس لڑکے کو جرمن ایمبیسی لے کے گئی, اور وہاں پہ اس نے اپنا تعارف کرایا, اپنی کمپنی کا تعارف کرایا, اور پھر اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نکاح کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو اپنے ساتھ جرمن لے جاؤں. اس نے اس طریقے سے بات کری اور اتنے کانفیڈنس سے بات کری. اب جرمن آفیسر نے اس لڑکی کی ساری گفتگو سنی, سارا پس منظر دیکھا, پیچھے کا بیک گراؤنڈ دیکھا, کس کمپنی میں کام کرتی ہے, کس پوزیشن پر ہے. تو اس کو ساری چیزیں دیکھ کر اس نے اس لڑکے کا 5 سال کا ملٹیپل جو ہے ویزا لگا دیا. اب وہ لڑکا جو ہے پاکستان سے جو ہے لاہور سے جرمن شفٹ ہو گیا. آج اللہ اس سے دین کا کام وہاں بھی لے رہا ہے. اب دوسری طرف وہ لڑکا حضرت سے کہنے لگا حضرت ساری محنت میں نے کی اور وہ پکی پکائی روٹی جو ہے وہ لڑکا کھا گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مولویوں کی بہت زیادہ فیور کرتا ہے. تو میرے عزیزوں اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا جو دین پر چلتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی خوشیاں دیتا ہے, بعض کو ایسے خوشیاں بھی دے دیتا ہے, بعض کے دل کو جو ہے سکون کا ذریعہ بنا دیتا ہے. تو کوشش کریں جتنا زیادہ دین پہ چلیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ خوشیاں دے گا جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی, کہ جو بھی نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اللہ کہہ رہا ہے فلنحینہ حیاتا طیبہ, میں بادشاہوں کا بادشاہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو پرسکون زندگی دوں گا. تو یاد رکھیں
جتنا ہم دین پہ چلیں گے اتنا زیادہ ہماری زندگی میں سکون ہوگا، اور جتنا ہم دین سے دور ہوں گے اتنا زیادہ ہماری زندگی میں بے سکونی ہوگی۔ تو کوشش کریں اگر یہ واقعہ اچھا لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔